دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات اتاریہ اور اوراد اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے، وہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے مسائل کے حل کے لیے، تمام جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے بہترین۔ اگر کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے یا مخارج درست نہیں ہیں، درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کم از کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود شریف پڑھ کر پی لیں۔ اگر بیمار ہیں، کوئی روحانی علاج یاد نہیں ہے تو درود شریف پڑھا، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، یہی درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بیماری سے شفا حاصل ہوگی، برکتیں بھی اس کی حاصل ہوں گی، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، انشاءاللہ عز و جل ضمناً دنیاوی مقاصد بھی پورے ہوں گے اور جائز مقاصد میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خوب درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ محمد اشفاق، والدہ کا نام ہے خطاب النساء۔ مسئلہ جناب اکثر بعض اوقات میرے سر میں زیادہ درد رہتا ہے اور ساتھ میں مکان کا بھی کروانا ہے کہ دان کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں اور ہو نہیں رہا میرا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو درد سر سے نجات بخشے۔ اور مکان کے حوالے سے آپ نے تفصیل نہیں دی کہ آیا مکان آپ لینا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں اشفاق بھائی، یہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال ہم اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتائیں گے، یہ وظیفہ اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی بہن کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 9 سال ہو گئے اور ان کی اولاد نہیں ہے۔ میری بہن کا نام ہے تنزیلہ، میری والدہ کا نام ہے فیروز بی بی اور ان کے شوہر کا نام ہے محمد سبطین کریم اور ان کی والدہ کا نام ہے جیون خاتون۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام کامران ہے، میری امی کا نام گلشن آ رہا ہے۔ میری نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے، میں بحال ہو جاؤں گا، استخارہ اگر کر کے مہربانی کریں۔ نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے، بحال رہیں گے یا نہیں یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اور استخارے کے ذریعے یقین علم غیب حاصل بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کریں گے کہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں نوکری کے دوران، یہ وجہ کیا ہے؟ نظر بد کا معاملہ ہے، آیا کوئی عملیات وغیرہ کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ باقی بحال رہیں گے یا نہیں تو یہ یقینی علم غیب تو استخارے سے حاصل نہیں ہوتا، اور باقی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس حوالے سے، تاکہ آپ کی نوکری بحال رہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اپنے معاملات سر انجام دیتے رہیں، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ کامران بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک قول ہمیں موصول ہوئی تھی ہمارے اشفاق بھائی، مکان کا ان کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے جی، تو تفصیل تو انہوں نے خیر نہیں دی، جی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کا جو بھی معاملہ ہو مکان کے حوالے سے وہ معاملہ عافیت کے ساتھ حل ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے ان کے مکان کے حوالے سے جو بھی ان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائے، اور جو ان کی جائز مراد ہے اس کو پورا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے روحانی علاج مع طبی علاج میں موجود یہ روحانی علاج، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یا رافعو یا رافعو یا رافعو یہ 20 مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی جائز مراد ہوگی اس وظیفے کی برکت سے، اس ورد کی برکت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور چاہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے اس پریشانی کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے، آپ کی حاجت روائی ہو جائے اس کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے، اور وہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو اس پر عمل کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہوگی، حاجت روائی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر لیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے اشفاق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے کافی عرصے سے سر میں درد ہے اور مکان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسے عملیات، کوئی بندش، اثرات کا سلسلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ آپ صبر کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اب درد سر سے نجات کا روحانی علاج یہ آپ سماعت فرما لیجئے، اور اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل بھی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ نماز عصر کے بعد آپ 65 مرتبہ 65 ٹائمز 65 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی آدھے سر میں درد ہوتا ہو، پورے سر میں درد ہوتا ہو، تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ یہ 65 بار پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک تعویذ بھی دیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے، اور فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذ دیا جاتا ہے، اور سر پر باندھنے کا یہ تعویذ ہوتا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ تعویذ حاصل کر لیجئے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہن کی شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، تنزیلہ نام بتایا اور اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ
कुदरती तौर पर ही आजमाइशों का इशारा आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों से महफूज फरमाए, सब्र का जहन दीजिए घर वालों को, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहें, इंशाअल्लाह सवजल सब बेहतर हो जाएगा। और रूहानी इलाज इस हवाले से समाअत फरमा लीजिए। दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुआए इब्राहिम भी आप समाअत फरमा लीजिए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दोनों मियाँ बीवी ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत नसीब होगी। और ज़हे नसीब मदनी काफ़िले में सफ़र करके भी दुआएं करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मसाइल हल होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से करम होगा और खुशियाँ नसीब होंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे कामरान भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि नौकरी का मसला चल रहा है। तो आपका देखें इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में आपके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र बद लगी हुई है। होता है बाज़ औक़ात नज़र बद लग जाती है, हासिदीन पैदा हो जाते हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं कि वो आजमाइश में आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़र बद से महफूज फरमाए। अपनी नज़र भी आप उतरवाते रहा करें, वक्तन फ़वक्तन कोशिश करके अपना सदाक़ा भी निकालें। और जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर प्यार, मोहब्बत, हुस्न अखलाक के साथ अफ़्व दरगुदर का मामला करते हुए ये सारी सिलसिला जारी रखें। बाज़ औक़ात ख़ुद की अपनी गलतियों की वजह से भी नौकरियों से निकाल दिया जाता है, इस पर भी गौर कर लिया जाए। जो ज़ाहिरी असबाब हैं उन पर भी गौर किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुस्से का तेज़ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी झूठ बोलने की आदत है। तो इन मामलात पर भी हम गौर करते रहें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र ये रखना चाहिए। वजीफ़ा इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ना है, रोज़ाना 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ या कहारू या कहारू या कहारू ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। बहुत आसान वजीफ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी पंसूना में ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। ये जो रुकावटें आ रही हैं इस हवाले से कार्ड का अमल करवाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए। हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब। कॉल्स चला दीजिए। मोहम्मद रफीक मेरा नाम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम अरशाद बेगम। तो मतलब मेरे ये काफी हालात खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो मुझे बताइएगा किसी ने मेरे ऊपर वार तो नहीं किया? किसी ने कोई अमलियात या जादू वगैरह तो नहीं करवाया? बहरहाल इस्तिखारा करके देख लेते हैं कि क्या मामला है। रफ़ीक भाई अपने साथ डायरी और कलम भी ये ज़रूर रखिएगा, जो वजीफ़ा आपको पढ़ने के लिए बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा। अगली कॉल चला दीजिए। शकील अहमद का नाम भी मेरे सर कर रहा है बहुत ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला आपको बारे कर से खुलासे नसीब फरमाए शकील भाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज आपको अभी हम बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मोहम्मद फारूक खान, फिरोजा बेगम। मसला है जी, कारोबार कोई सा भी करता हूँ वो मतलब कि उसमें नाकामी होती है तो 4-6 महीने चलता है तो लाभ हो जाता है, बिल्कुल मतलब इसमें नुकसान दे जाता है मेरा कोई भी काम है। अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके जायज़ कामों में खूब बरकतें अता फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए। फारूक भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका भी इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। एजाज बात कर रहा हूँ मोरो से। मेरे भाई की छोटा भाई है सिकंदर अली, वो कराची जो है रहते हैं। अब उनकी अचानक नजर जो है वो गुम हो गई है, तो प्लीज आप कोई दुआ करवा के दें नजर सही हो जाए। तो बता दें। जी जी इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मदीने के नूर के सदके, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के सदके आपके भाई की आंखों को रोशन व मुनव्वर फरमाए, आंखों में नूर अता फरमाए, रोशनी अता फरमाए। एजाज भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके भाई के लिए भी रूहानी इलाज बताएंगे कि आंखों की बिनाई तेज़ हो जाए। एक कॉल और दे दीजिए, फिर इंशाअल्लाह इस्तिखारों के जवाबात की जानिब बढ़ें।
بیگم کا نام نسیم اختر، اس کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی۔ دورے پڑتے ہیں سر، رات کا دن کبھی کب چیزیں بولتی ہیں، اس میں استخارہ کر کے سر بتا دیں اور روحانی نازی بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ دورہ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم بتاتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے شکیل بھائی کی قول تھی، دعا بھی فرما دیجئے کہ ان کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی نصیب فرمائے بارے قرض سے، اور اس حوالے سے روحانی علاج اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل شکیل احمد بھائی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، بار قرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 232 کے اوپر ایک روحانی علاج قرض سے نجات کے لیے موجود ہے۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید و مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورہ طلاق پارہ 28 کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اور یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 232 پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ ہو سکے تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے اپنے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے اور تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ بھی کرتے رہیے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حکیم یا حکیم یا حکیم یا حکیم، اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت روائی ہوگی اور آپ کو قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اعجاز بھائی کے بھی ایک چھوٹے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں کراچی میں رہتے ہیں، جی باب المدینہ میں رہائش ہے، ان کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اللہ عز و جل کرم کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ آنکھوں کی بینائی بحال ہو جائے، دوبارہ لوٹ آئے، تیز ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ میں عرض کرتا ہوں مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 پر بینائی کی حفاظت اور آنکھوں کے نور کے لیے بہت پیارا روحانی علاج موجود ہے، سماعت فرما لیجئے، اس کو یہاں سے آپ دیکھ بھی لیجئے گا۔ پانچوں نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں کے جو پورے ہیں نا ان کے اوپر دم کریں اور دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے ایسے کر کے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کا نور اگر کم ہو گیا ہوگا تو وہ دوبارہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اعجاز بھائی اپنے بھائی کے لیے آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک آپ کو مدنی مشورہ بھی پیش کروں گا، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے آنکھوں کی بینائی بحال ہو جائے، اس نیت سے آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے۔ نیت اولاً رضا الہی عز و جل کی حصول کی ہو، چونکہ الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ یہ نیت لے کر بھی چلے جائیں کہ وہاں جا کر میں اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے، ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، 11 جمعرات کم از کم ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہو۔ اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے رفیق بھائی، اولاً آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں گھر کے، اور کسی نے مجھ پر کوئی جادو یا کوئی عملیات تو نہیں کرا دیے۔ تو دیکھیں رفیق بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، ایسے آپ پر کسی نے کوئی جادو نہیں کروایا، کوئی عملیات، کوئی اثرات، اس طرح کا کوئی روحانی
معاملہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ہمت رکھیں۔ اچھا بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جہاں پر کوئی پریشانی آئی، جہاں تھوڑا کوئی بہت نقصان ہوا، جہاں کوئی گھر کے حالات خراب ہوئے یا آپس میں نا اتفاقی کا معاملہ پیدا ہوا، تو شیطان فوراً یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی کسی نے جادو کروا دیا ہوگا، کسی نے بندش کروا دی ہوگی۔ یہ اصل میں بعض اوقات خود ہمارے ذہنوں کی بھی بندشیں ہوتی ہیں، ہماری سوچیں یہ وسیع نہیں ہوتی، بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو ہم اپنے ظرف کو وسیع کریں، اچھا گمان رکھیں اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، پھر نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپس میں قطع تعلقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں نے مجھ پر یہ جادو کروا دیا ہوگا یا عملیات کروا دیے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں اور اپنی حفاظت کے لیے اور گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا کم از کم 70 مرتبہ تو یہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ بعض اوقات خود اپنی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور بیماریاں آ جاتی ہیں، تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ استغفار کی کثرت کریں اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے روحانی علاج ہے، نمازوں کی پابندی، اس پر بھی ہم عمل کریں، اپنا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہیں، انشاءاللہ تبجر کرم ہوگا۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے۔ یہ جو مسائل آ رہے ہیں، وقتی طور پر آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی کاٹ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ تبجر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا، یہ بھی الحمدللہ تبجر امیر اہل سنت کی بہت ہی شاندار تصنیف ہے، مدنی پنصورہ، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج اور اوراد و وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں اور سلسلے میں اکثر اسی میں سے ہی آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اپنے پاس ہوگی، اللہ نہ کرے جب بھی کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، مدنی پنصورہ لیا، اس میں سے وہ وظیفہ نکالا، پڑھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فاروق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا استخارہ کیا فاروق بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور اپنا صدقہ بھی آپ نکالیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ حسب توفیق، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے وہ صدقہ دیں۔ اگر 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا اور قبول ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو حسب توفیق جو بھی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق راہ خدا عز و جل میں صدقہ دے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، یا لطیف 100 بار پڑھ کر 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پڑھنے سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہتی ہے اور کاروبار میں برکت رہتی ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ اور یہ جو ابھی آپ کو وظیفہ بتایا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا اپنی زوجہ کے حوالے سے کہ دورے بہت زیادہ پڑتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔
سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری جو 3 آیتیں ہیں آخر صورت تک، یہ پڑھ کر آپ گھر والوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں ساجد بول رہا ہوں کویت سے، میری ماں کا نام ملکہ ہے، میرے کو 7-8 مہینہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے پھر کبھی بگڑ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ استخارہ کراؤں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ساجد بھائی استخارہ بالکل آپ کا کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ تنگ دستی جیسا کچھ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی کمی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں مہینے میں کہ عجیب سا تنگ دستی جیسا ہو جاتا ہے، مطلب کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یوں کہہ لیں کہ بے برکتی سی ہے نا، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ہمت نہیں ہارے، تو 2-3 دن آتے ہیں نا مہینے میں، ہمارے کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین ایسے گزرے کہ جنہوں نے کئی دن کئی ماہ بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور جائز روزگار کے لیے، حلال روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کریں، کوشش بھی کرتے رہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ آ بھی جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت رکھیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ باقی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی سے حفاظت کے وہ آپ کو ہم بتائیں گے، اور جو اسباب رزق میں بے برکتیاں لاتے ہیں، تنگ دستی کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور اس سے بچنے کی بھی ہم کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، خرم شہزاد میرا نام ہے، شاہدہ میری والدہ کا نام ہے، اور رشتے کا مسئلہ ہے، 2 سال سے رشتے کی تلاش میں ہے جی، استخارہ کر کے بتا دیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے خرم شہزاد بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام جہاں آرا ہے اور میری نانی کا نام آفرینہ ہے۔ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کئی دفعہ سر میں پاؤں میں درد ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا بیماری ہے، استخارہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سہیل ہے، والدہ کا نام الماس بیگم۔ میں نیا کام شروع کرنا چاہتا تھا، اس وقت اسلام آباد میں ہوں، تو میں یہ کہ بہتری ہے یا نہیں ہے اس بارے میں۔ کام کیا شروع کریں گے یہ تو ارشاد فرمائیے، کام کون سا ہے؟ یہ تو آپ نے سہیل بھائی بتایا نہیں کہ کام کون سی نوعیت کا ہے، مل کر شروع کریں گے یا اکیلے آپ شروع کر رہے ہیں، اور جگہ آپ نے بتا دی کہ اسلام آباد میں آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کام کیا ہے وہ آپ نے نہیں بتایا۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارہ اس نمبر پر کیا جاتا ہے، 0213485811، اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور کام کی نوعیت آپ بتا دیجئے یہ کام ہے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ نمبر ہے دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ ہوتا ہے، اور اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں اس نمبر پر کال نہ کریں، رابطہ نہ فرمائیں۔ البتہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net
اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اسلامی بہنیں استخارے کروا سکتی ہیں۔ باقی جو نمبر ابھی بیان کیا اس نمبر پر رابطہ نہ فرمائیں۔ تو سہیل بھائی آپ اس نمبر پر رابطہ فرمائیں، کام کا بتا دیں کہ یہ کام ہے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بہتر ہے یا نہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عابد ہے اور میری مدر کا نام ہے شاہین شاہد۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی ریسنٹلی چاہ رہا ہوں کہ اپنے میرے ماموں ہیں ان کے ساتھ کام کرنا امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو کیا یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام منیر قادری ہے، میری ماں کا نام وکیلا بی بی ہے۔ تو جو سا کاروبار کرتا ہوں وہ گھاٹے میں ہی جاتا ہے جی، سونے کو ہاتھ ڈال تو مٹی بن جاتی ہے۔ 15-16 سال ہو گئے مجھے اسی طرح، میں کوئی بھی پیسے آتے میں کام کرتا ہوں نقصان میں جاتا ہوں جی، استخارہ کر کے بتا دیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ منیر بھائی ہمت رکھیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی اور نا امیدی اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ بقول آپ کے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے، تو ایسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اپنے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی اپنی عادت بنائیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے فائدہ بھی حاصل ہوگا اور خوب برکتیں بھی ملیں گی۔ روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ابھی استخارہ بھی کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، جو وظیفہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ اگلی کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد غلام اطار اتاری ہے اور میرے بڑے بھائی کا نام محمد عثمان اتاری، وہ UK میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں۔ استخارہ کر کے فرمائیے گا کہ پاکستان آیا کہ ان کی بہتری ہے، پاکستان آنا بہتر ہے یا نہیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کا۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، تنگ دستی سے نجات کا روحانی علاج، انشاءاللہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 19 کے اوپر تنگ دستی سے نجات کے کچھ اعمال لکھے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بجا لانے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، محتاجی تنگ دستی دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین یعنی رسولوں علیہم السلام کی سنتوں میں سے، تو آپ اس کے اوپر بھی عمل کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ روزی میں برکت کا بہترین نسخہ، تنگ دستی سے نجات کا بہترین نسخہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے، بہت ہی پیارے رسالے، صفحہ نمبر 20 پر، اس رسالے کے صفحہ نمبر 20 پر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی قل هو اللہ احد۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی۔ خالی گھر میں سلام پیش کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ خالی گھر میں سلام کرنے کے 2 طریقے پیش کیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے 101 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 24 پر ہے، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی گھر میں جائیں تو اس طرح کی عادت بنا لیں، سنت کی نیت سے اگر اس پر ہم عمل کریں تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور ضمناً یہ فوائد جو اس کی برکتیں ہیں، تنگ دستی دور ہوگی اور گھر میں برکت رہے گی، لڑائی جھگڑے دور ہوں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگان دین کا معمول بھی رہا کرتا تھا کہ دن کی ابتدا میں یہ عمل کیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ عز و جل کی رحمت سے تنگ دستیاں دور ہوں گی، گھر میں برکتیں رہیں گی۔ نیت ہماری سنت پر عمل کرنے کی ہونی چاہیے، اولاً رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت ہو، ضمناً یہ فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ساجد بھائی آپ کی قول تھی، کویت سے آپ نے قول کی، اپنے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، طبیعت کافی خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 115 مرتبہ یا مینو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے اس کے بعد خرم شہزاد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، رشتے میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اور آپ کوشش جاری رکھیں۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے، 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو آپ کو بتایا نا روحانی علاج، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو اس روحانی علاج پر وہی عمل کرے کہ جسے شادی کرنی ہو، جسے شادی کرنی ہے وہی عمل کر سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس روحانی علاج پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ وظیفہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت کافی خراب رہتی ہے، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں، وقتاً فوقتاً آپ اپنی والدہ کو یہ پانی پلاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، چاہے تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے منیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا، آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیے، ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ اور روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، آپ کوشش کر کے گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، بھلائی ہی بھلائی نصیب ہوگی۔ اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروایا جائے، مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں گھر کے 8-10 افراد آپ جمع کر لیں
تو سب کو جمع کر کے آپ یا سلام کا ختم کروا لیجیے. ایک دن 25,000 مرتبہ پڑھ لیا, دوسرے دن پھر 25,000 مرتبہ یا سلام کا ورد کیا, تیسرے دن پھر 25,000 مرتبہ یا سلام کا ختم کیا. تو اس طرح 5 دن میں بآسانی 1.25 لاکھ کی تعداد یہ پوری ہو سکتی ہے. تو یہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں, 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام کا ختم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا, گھر میں سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے, اور مدنی قافلے میں سفر کریں. آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں. اللہ کی رحمت سے دیکھیں ایسی برکتیں ملیں گی, دعائیں قبول ہوں گی, ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا, اللہ عز و جل کے گھر میں رہنا ہوگا. الحمدللہ عز و جل مسجد میں رکنا ہوگا, تہجد پڑھنا نصیب ہوگی, اشراق و چاشت کی نماز پڑھنا نصیب ہوگی, نماز اوابین الحمدللہ عز و جل ادا کرنے کا موقع ملے گا, سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا. دیکھیں اور الحمدللہ خوب برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. تو مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں, بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور ان پریشانیوں کی تمام پریشانیوں کی کاٹ کا عمل آپ کروا لیجیے فی سبیل اللہ. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا بھی عمل کیا جاتا ہے. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا پریشانیوں والا معاملہ ہے تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ اپنی کرواتے رہتا چاہیے. بیماری ہے, پریشانی ہے, رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں, بچے فرما بردار نہیں ہیں, کہنا نہیں سنتے, یا آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے آزمائش میں مبتلا ہیں, نقصان ہوتا جا رہا ہے, چیزیں ہماری غائب ہو رہی ہیں, یا جادو جنات عملیات کے معاملات میں اگر مبتلا ہوئے جا رہے ہیں, تو ان تمام مسائل کے آپ کاٹ کا عمل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے کروا سکتے ہیں. اور جن علاقوں میں, شہروں میں, یا جن ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے, تو اس کے ذریعے بھی آپ کو کاٹ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی ابھی رہتے بیرون ملک میں ہیں, پاکستان آنا بہتر ہے یا نہیں. تو آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا, بالکل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے, بالکل آ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے, ہمارے بالخصوص وہ تمام اسلامی بھائی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے قولز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. میرا نام خالد ہے, والدہ کا نام ریحانہ یاسمین ہے, میری وائف کا نام لبنہ خالد ہے, اور ان کی والدہ کا نام پروین ہے. ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام محمد اجمل اور میری والدہ کا نام کنیزہ بی بی ہے. برائے مہربانی استخارہ کروانا ہے کہ ہم 3 آدمی گاڑی لے کر اس کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں. برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے. 3 اسلامی بھائی یعنی 3 افراد مل کر ایک گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں. جی جی. اور پھر اس کو آگے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں. جی. اس حوالے سے اجمل بھائی میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے پہلے رابطہ فرما لیں کہ 3 افراد مل کر چونکہ آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو خرید و فروخت کے کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں, شرعی معاملات ہوتے ہیں. تو آپ دارالفتہ سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما لیجیے, پہلے شرعی اس کی رہنمائی لے لیجیے کہ کیا اس کے شرعی تقاضے ہیں, کس انداز سے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے, تو پھر استخارہ آپ کروا سکتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. روبینہ ناف نام ہے ان کی والدہ کا نام شمیم اختر. مسئلہ یہ ہے ان کی طبیعت یار بہت خراب ہے, تقریباً 5 مہینے ہو گئے, 6 مہینے علاج کرا رہے ہیں, موروں کی تکلیف جاری نہیں ہے, اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو کیسے کرا رہے ہیں, پتہ چلے کوئی اور مسئلہ ہے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام فرحان خان ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام شاہدہ بیگم ہے. میری 4 ماہ ہو گئے, مطلب میری جاب نہیں ہے, تو اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں. استخارہ کریں کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو
حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ فرحان بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے حصول روزگار کے لیے، جاب کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج ہمارے خالد بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم، حصول اولاد کا روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ان کی بے اولادی دور فرمائے، انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کہ صفحہ نمبر 22 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، اور اگر رسالہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیۃً حاصل فرما کے اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا، اور ابھی چاہیں تو اس کو تحریر فرما لیجئے۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ نمبر 22۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، یہ بھی صفحہ نمبر 22 پر اسی رسالے میں موجود ہے۔ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کی مدت بھی 40 دن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا تھا مہروں کے درد کے لیے، جی مہروں کی تکلیف، اللہ عز و جل انہیں شفا عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو و بے وضو دونوں حالتوں کے اندر یہ ورد کرتے رہیں، اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام اس کا ورد کرتے رہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے عابد بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ امپورٹ یا ایکسپورٹ اور یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے فرحان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جاب کے حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا ہے، مل نہیں رہی، تو آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حصول روزگار کے لیے روحانی علاج آپ یہ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد یہ آیات مبارکہ پڑھنا رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیات ہیں، یہ ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیا کریں، بہت اچھا ہے، الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا الحمدللہ عز و جل، یہ بھی امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں روحانی علاج یہ لکھا ہوا ہے، تو ذہن نصیب یہ رسالہ ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے، حسب توفیق آگے بھی تقسیم کیجئے، لنگر تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ اس سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل ایک روحانی علاج آج کا وظیفہ کے نام سے ہم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا بصیر 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یا بصیر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نامی، یعنی جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر اور غروب آفتاب سے پہلے تک، اس درمیان میں یہ وظیفہ 7 مرتبہ
یا بصیرو یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے حفاظت رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے دعائیں بھی کیجئے، اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی دعوت اسلام کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اختتام پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو سنت بھرے اجتماعات میں بھی شرکت کیجئے، اور پھر اس کے بعد لگنے والے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا